بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ بہت ہی اہم چیزوں کے بارے میں جانیں گے۔ مثلا رسول خدا نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، اور ہم لوگ غدیر کیوں مناتے ہیں، اور ساتھ ہی اس بارے میں بھی جانیں گے کہ رسول خدا کو مولا علی کی ولایت سے متعلق کس چیز کا ڈر تھا۔ دیکھیے، پروردگار نے ہم انسانوں کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں۔ کچھ نعمتوں کا تعلق ہماری دنیاوی نعمتوں سے ہے اور کچھ کا تعلق ہماری اخروی نعمتوں میں سے ہے، یعنی کچھ کا تعلق جسم سے ہے اور کچھ کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ خدا نے قرآن مجید میں دونوں طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کبھی دنیاوی نعمتوں کا ذکر کیا ہے تو کبھی روحانی نعمتوں کو بیان کیا ہے۔ پروردگار کی جسمانی جتنی بھی نعمتیں ہیں انسانوں کے لیے، انہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو انسان کے لیے روحانی نعمت ہے، جسے سب سے بڑی نعمت کہا گیا ہے، اس کے کئی لیول ہیں، جن میں سے سب سے بڑی نعمت ہے نبوت اور امامت کی نعمت، جس کو قرآن مجید میں ولایت کہا گیا ہے، اور اس کے لیے منت یعنی احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں۔ پیغمبروں کو نبوت کے بارے میں بھی خدا فرماتا ہے کہ اس نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان کے بیچ سے ہی ایک رسول کو بھیجا جو خدا کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاکیزہ بناتا ہے۔ اب ان نعمتوں کو احسان کیوں کہا خدا نے؟ اس لیے کہا کیونکہ پیغمبر اور امام انسانوں کے لیے ہمیشہ کامیابی اور سعادت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ گویا یہ خدا کا ہم انسانوں پر احسان ہے کہ اس نے اتنی عظیم نعمت کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اب جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ولایت سب سے بڑی نعمت ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر پھر رسالت کے بعد امامت کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیے، قرآن مجید میں نبوت کے بعد شروع ہونے والا ہدایت کا سلسلہ امامت ہے، جسے نبوت کے برابر بتایا گیا۔ اسی لیے غدیر کے بارے میں نازل ہونے والی آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ اگر آپ نے ولایت کا اعلان نہیں کیا، یہ پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو آپ نے اس کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت کے بغیر رسالت کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ رسالت کی بنیاد کو بچانے والی امامت ہے۔ دیکھیے، غدیر کو پہچانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ یہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ غدیر میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے اس دن کو مسلمانوں کی سب سے بڑی عید کہا گیا۔ قرآن مجید میں خدا فرماتا ہے کہ اے پیغمبر، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا، یعنی کہ اس پیغام کو نہیں پہنچایا جس کے بارے میں پروردگار نے حکم دیا ہے، تو گویا یہ کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب اس بات کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ایک اہم ذمہ داری ہے جو کہ رسول کو پورا کرنی ہے۔ دوسری طرف آیت میں انزل کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی کہ نازل کیا گیا، جو عربی گرامر کے اعتبار سے پیغمبر کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ آیت میں ربکا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ یہ پیغام آپ کو اپنی طرف سے نہیں بلکہ اپنے خدا کی طرف سے پہنچانا ہے۔ آپ کو ہر حال میں یہ پیغام پہنچانا ہے کیونکہ آپ اس رب کے بندے ہیں۔ یہاں خدا کے رب ہونے کا بھی ذکر ہے اور پیغمبر کے رسول ہونے کا بھی۔ خدا کے رب ہونے کا مطلب ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور ان کو راستہ دکھانے کا کام خدا کا ہے، اور پیغمبر کی رسالت کا یہ مطلب ہے کہ یہ اہم ذمہ داری خدا کی طرف سے رسول کو سونپی گئی ہے۔ اب رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بن کر اپنے بعد آنے والے ہدایت کے سلسلے کا اعلان کرے گا، اور وہ لوگوں کو یہ بتائے گا کہ رسالت کے بعد مسلمانوں کی ہدایت کا کام کیسے آگے بڑھے گا۔ اسی آیت میں خدا نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے اس کی طرف سے ملنے والی ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا۔ یہاں خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کیا تو اے رسول آپ نے ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا، بلکہ ذمہ داری کی نسبت خدا نے اپنی طرف دی ہے، یعنی یہ خدا کی طرف سے دی جانے والی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی تو گویا آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اس آخری سوال کی طرف جس کا ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا، یعنی کیا رسول کو کسی چیز کا ڈر تھا؟ دیکھیے، اس آیت کریمہ میں جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، پروردگار نے فرمایا کہ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچا کے رکھے گا۔
यहाँ सवाल ये उठता है कि इस जुमले का क्या मतलब है। अल्लाह के रसूल को लोगों की तरफ से क्या खतरा था और कौन सा डर था जिसको बचाने का खुदा वादा कर रहा है। और दूसरी बात यह कि क्या रसूल खुदा सच में किसी चीज से या लोगों से डरते थे। रसूल तो तब भी नहीं डरे जब आप बिल्कुल अकेले थे, जिसकी गवाही कुरान ने दी है। जबकि हजारों लोग आपके साथ हैं तो फिर आपको किस चीज का डर होगा। हजरत अली की विलायत जैसा अहम पैगाम पहुंचाने से डर गए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हकीकत यह है कि रसूल खुदा को किसी मुसलमान का या किसी लड़ाई या दुश्मन का डर नहीं था, बल्कि आपको किसी और ही चीज का डर था। और वो डर क्या था। देखिए, हदीस में मिलता है कि रसूल खुदा का डर जनाब मूसा के डर की तरह था। यानी कि जिस तरह जनाब मूसा को इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बाद उनकी कौम हलाकत में आ जाए, गुमराह हो जाए, इसी तरह रसूल खुदा को भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो उनके गुजर जाने के बाद लोग उनके वली को ना माने और आपस में तफरीका फैल जाए। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के रसूल को भी अपने लिए किसी चीज का डर नहीं था, बल्कि उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये ना समझ पाएंगे अली की विलायत का ऐलान खुदा का हुक्म है। वो ये ना समझ पाएंगे अली जैसा कोई नहीं है। कहीं वो ये ना सोचने लगे कि अल्लाह के रसूल ने अपने भाई और अपने दामाद को हुकूमत दे दी। इसीलिए जिस तरह खुदा ने जनाब मूसा से फरमाया था कि हमने कहा मूसा डरो नहीं, तुम बहरहाल गालिब रहोगे, इसी तरह रसूल से फरमाया कि खुदा आपको लोगों की शर से बचा के रखेगा। आप पैगाम जो आपको दिया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दे। यानी कौन सा पैगाम? मौला अली की विलायत का पैगाम, ऐलान विलायत। वही पैगाम जिसके पहुंचाने के बाद, जिसके ऐलान के बाद खुदावंद आलम ने फरमाया कि अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी आज के दिन मैंने अपनी नेमतों को तमाम किया और इस्लाम को तुम्हारे लिए बहैसियत दीन के पसंद किया।